وہ لڑکھڑاتے گرتے پڑتے قدموں سے حویلی پہنچی تھی۔ اس کی گردگوں حالت دیکھتے سب ہی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، جبکہ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتی لان کی گھاس پر گرتی چلی گئی۔ ایرا بول، کیا ہوا؟ اور ہمنا کہاں ہے؟ سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے گرد اکٹھے لوگوں کے چہرے پہچاننے کی کوشش کی۔ چچی جان نے اسے بالوں سے دبوچ کر زبردستی کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا۔ ہمنا کہاں ہے بتاؤ سوہن، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ چلائی تھی۔ وہ پارلر سے بھاگ گئی ہے چچی جان، میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی مجھے، وہ بکھرتی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ نغمہ چچی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا تھا۔ ہمنا کے ہاتھوں بری طرح ذلیل ہونے کے بعد وہ اپنے آنسو پیتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے واحد پناہ گاہ کچن تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے علاوہ کچن میں اور کون ہوگا، کیونکہ کچن کا سارا کام تو وہی سنبھالتی تھی، اور باقی گھر کی سب لڑکیوں کو کچن میں گھسنے سے سخت الرجی تھی۔ ایرا، ایک کپ چائے ادھر بھی دے دو، پر پلیز اس بار چینی کم رکھنا، کوئی بے وقوف نہیں کرنا۔ چچی جان کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ آواز آئی اور پھر جیسے اس ایک آواز کے پیچھے کئی اور آوازیں جڑتی چلی گئیں۔ ایرا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے ٹرے اٹھا لی۔ گھر میں شادی کی رونق اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنی، ہنسی، تیاریوں کا شور، مگر ان سب کے بیچ ایک وہ تھی جو اس شور کا حصہ ہو کر بھی اس کا حصہ نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی لڑکیاں آئینوں کے سامنے کھڑی خود کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ کوئی جیولری سیٹ بدل رہی تھی، کوئی لپسٹک کے شیڈ پر بحث کر رہی تھی، اور کوئی بس سیلفیاں لینے میں مگن تھی۔ اور کچن وہ مکمل طور پر ایرا کے حوالے تھا۔ صبح سے اب تک وہ ایک لمحے کو بھی نہ رکی تھی، کبھی چائے کبھی ناشتہ، جیسے ہر کام کی ذمہ داری اس کی ہو بس۔ ارے باجی، کچھ تو خوف کرو خدا کا، اس یتیم مسکین کو کیوں پورے گھر کا کام سونپ رکھا ہے؟ اپنی لاڈلی کو بھی کچھ کام کہہ دیا کرو۔ دروازے کے پاس کھڑی عورت نے طنز سے کہا۔ تائی سلمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب صاف ہے، اس نے نظریں ہیرا پر جمائی۔ میں جب سے آئی ہوں اسے بس کام کرتے ہی دیکھ رہی ہوں، باقی سب کہاں ہیں؟ مائیوں بیٹھ گئی ہیں کیا؟ تائی کے چہرے پر ناگواری ابھری، مگر وہ خاموش رہیں۔ گھر میں نوکر بھی ہیں، تمہاری اپنی بیٹیاں بھی، مگر کام صرف اسی کے حصے میں کیوں آ رہا ہے؟ یا پھر تم نے اسے واقعی نوکر ہی سمجھ لیا ہے؟ اس کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ یہ جملہ سیدھا جا کر لگا تھا۔ چچی سلمہ نے بمشکل مسکراہٹ روکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مڑ کر تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ایرا کہاں مر گئی؟ کام کرتی ایرا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ پلٹی۔ جی چچی جان، انہوں نے جواباً اسے نفرت سے دیکھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ ان کی نظر اس کے کپڑوں اور بکھرے بالوں پر گئی۔ کیا تاثر دینا چاہتی ہو تم؟ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو کہ میں نے تمہیں نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے؟ بتاؤ۔ ایرا گھبرا گئی۔ میں تو بس کام کر رہی تھی چچی، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ بس یہی تو مسئلہ ہے۔ چچی نے فوراً بات کاٹ دی۔ ہر وقت کام میں لگی رہو تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ ہم تم سے سب کچھ کرواتے ہیں، نوکرانی بنا کر رکھا ہے۔ ایرا کے لب خاموش ہو گئے۔ چھوڑو یہ سب، یہ گھر تمہارے سہارے نہیں چل رہا میڈم، باقی لوگ بھی یہاں ہیں۔ کیوں تم میری ناک کٹوانے پر تلی ہوئی ہو؟ تمہیں کہا تھا کہ ہمنا کے ارد گرد رہنا، کل اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دان پیستے ہوئے بولی تو ایرا بری طرح گھبرائی۔ چچی جان، وہ ہمنا، چچی جان، میں نے کہا نا چھوڑ دو، رجو موجود ہے وہ کر لے گی، تمہیں ہر چیز میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ہمنا کے پاس جاؤ اور نظر رکھو اس پہ، اور خبردار کسی اور کو بنک بھی پڑنے دی کہ تم میری بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہو، اور اگر کسی کوئی کال آتی ہے تو سب سے پہلے مجھے بتانا، میں خود سب سنبھالوں گی۔ ایرا چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ اس نے کہنا چاہا کہ چچی جان، جس کی نگرانی کے لیے آپ مجھے پہرے دار ٹھہرا رہی ہیں، وہ تو مجھے اپنے قریب برداشت بھی نہیں کرتی، نوکروں سے بھی برا سلوک کرتی ہے وہ میرے ساتھ، لیکن جا کر بھی اس کو کچھ بول نہ پائی تھی، بس خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اب جاؤ اور جو کام کہا ہے اسے ذمہ داری سے کرنا، اور خود بھی تیار ہو جانا، منہ ہاتھ دھو کر کوئی ڈنگ کے کپڑے پہن لینا، چچی نے حکم دیا، ورنہ بعد میں سب مجھے ہی کہیں گے کہ لڑکی کو سنوارنے تک نہیں دیا۔
ایرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی، اور سنو، چچی جاتے جاتے رکی، ہمنا کے ساتھ پارلر بھی جانا ہے، اس لیے کم از کم انسانوں جیسا لگنا شروع کر دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کچن میں اچانک خاموشی پھیل گئی۔ ایرا وہیں کھڑی رہی چند لمحے، پھر آہستہ سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ آٹے اور تیل میں ڈوبے ہوئے ہلکے جلنے کے نشان لیے اس نے نل کھولا، ہاتھ دھوئے اور بنا کچھ کہے کمرے کی طرف چل دی۔ ایرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جلدی اس کی چچی کے عذاب سے جان چھوٹ گئی تھی، ورنہ وہ تو جب غصے میں آتی تو سب کے سامنے اسے بے نقد سنا دیتی تھی۔ شاید آج ان کی بیٹی کی بارات تھی تو اسی لیے وہ اس کا بھی لحاظ کر گئی تھی، اور پھر بیٹی کے سبھی کارناموں کی خبر بھی تھی انہیں۔ اور پھر جب سے ایرا کو ہمنا کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ اور بھی محتاط ہو گئی تھی، اور ایرا کو ہمنا کے کمرے کے باہر کھڑا رکھتی اور الٹا اسے دھمکی دی جاتی کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ چچی اور چچا کے ناروا سلوک کو دیکھتے ہوئے اب تو گھر کے ملازم بھی اسے ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ یہ سب باتیں دھیرے دھیرے اسے اندر سے توڑ رہی تھی، لیکن بظاہر وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے سر جھکائے خاموشی سے دن گزار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر اس میں ذرا سا بھی سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے سر پر جو چھت ہے وہ بھی چھن جائے گی، اور پھر وہ اس بڑی پوری دنیا میں کہاں جائے گی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ہمنا کے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور وہ اندر میں جانے کسے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنی پریشانی سے کمرے کے باہر رہ رہی تھی۔ اس کے دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ ہمنا کی شادی خیر و عافیت سے ہو جائے، لیکن نہ جانے کیوں وہ سر پھیری لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت اچھالنے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن سلمہ چاچی بھی بے حد چالاک تھی، انہوں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی بے حد بگڑی ہوئی ہے اور خود سر ہے۔ گھر سے باہر نہ جانے اس نے کتنے ہی لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، لیکن پچھلے 3 وہاں سے مسلسل یاسر نامی لڑکے سے رابطے میں تھی، جو بھی امیر اور بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ وہ بھی ہمنا کی طرح بگڑا ہوا اور انتہائی بدتمیز تھا، جس سے سوائے رنگ برنگی تتلیوں میں دلچسپی لینے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ باپ کی دولت پر گمنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے باپ کی دولت کو خوب اڑایا تھا، اور اس کے انہی عیاشیوں پر ہمنا اقبال مر مٹی تھی۔ اس نے ہمنا کو بھی مہنگے تحائف دے کر اپنے جانسے میں لے لیا تھا، لیکن اقبال صاحب اور سلمہ بیگم نے یاسر کے معاملے میں بیٹی کی ایک نہیں چلنے دی تھی، اور انہوں نے اس کی شادی ارسل سے طے کر دی تھی۔ ارسل اقبال صاحب کے بڑے بھائی نویر صاحب کا بیٹا تھا، جو ہمنا کو دل جان سے چاہتا تھا، اور ارسل کو اپنے پیچھے لگانے میں بھی زیادہ ہاتھ خود ہمنا کا تھا۔ لیکن پھر یاسر کی دولت کی چکا چوند نے ہمنا کو ارسل کی طرف جاتا راستہ جسے بلا دیا تھا، لیکن سلمہ بیگم نے اس کی اچھی خبر لی تھی اور اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں ارسل کے سوا کوئی دوسرا لڑکا نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی اس کی شادی کے دن طے ہوئے تھے اور وہ بھی خود سر اور بدتمیز ہو گئی تھی، اس کا سارا غصہ ایرا پر نکلتا، اور کمرے میں آئی تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لیے پیغام آ گیا کہ اسے ہورن کے ساتھ پارلر جانا ہے۔ اس نے ابھی تو کپڑے تبدیل کیے تھے، ابھی باقی کی تیاری رہتی تھی۔ اگر دیر ہو جاتی تو پھر سے اسے باتیں سننے کو ملتی، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے ہوئے وہ ہمنا کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہمنا نے قہر بری نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ ایرا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہمنا نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ ایرا، تم اپنے اوقات میں رہو، مجبوری میں تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، اب ایسا نہیں ہے کہ تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے پاس سے۔ ویسے تم کل ارسل کے آنے پر کل چھپ کیوں گئی تھی؟ اچانک ہمنا نے جیسے اس کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ سہمی پھر برائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ بتاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اسے یوں بولی بالی بن کر بہکانے لگی ہو؟ اس کے سختی سے کہنے پر ایرا نظروں کا زاویہ بدل کر گاڑی سے باہر دکھنے لگی تھی۔ نہیں تو میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ ارسل جیسے تمہارے کزن ہیں ویسے ہی میرے بھی کزن ہیں، اور آج تمہاری شادی ہے، ارسل سے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ وہ سر جھکائے جیسے مجرم کی طرح خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ ہمنا کے چہرے پر پھر سے خباثت زدہ مسکراہٹ پھیل گئی۔
گاڑی ایک بہت بڑے سیلون کے پاس آ کر رکی۔ ایرا گاڑی سے نیچے اتری۔ ہمنا کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ہمنا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے تمہارے سہارے کی، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہوں۔ تم اپنے جلے ہوئے ہاتھ مجھ سے دور دور ہی رکھو۔ وہ اس کے ہاتھوں پر جلنے کے نشانات کو دیکھتی ہوئی حقارت سے بولی۔ ایرا کو لگا جیسے اس کا پورا وجود بڑھ بڑھ جلنے لگا ہو۔ مشکل سے صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی تھی۔ ان سب کا رویہ ایرا کے ساتھ ناقابل برداشت تھا۔ اسے نوکرانی سے زیادہ درجہ دینے پر کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ مہرین کے دل میں ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا بغض اور نفرت نہیں تھی۔ ہمنا نے سیلون میں بکنگ لے رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا تھا۔ بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اس کے سادہ سے نقوش کو بھی بے حد جذب نظر بنا دیا تھا، جبکہ وہ پاس کھڑی حیرت سے یہ ہنر دیکھتی رہ گئی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ میک اپ کرنے کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ عام سے عام چہرہ بھی دیکھنے کے قابل لگنے لگتا ہے۔ اس کا میک اپ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے غصے سے دیکھتی ہوئی تقریباً دانت پیس کر بولی تھی، یہاں کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار کسی کو میک اپ کرتا ہوا دیکھ رہی ہو کیا؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ میری کزن ہو کر تمہیں میری بو کا ذرا سا بھی احساس نہیں، جو میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ وہاں پر موجود سیدھی لڑکیوں کو ہمنا اور ایرا کے آپسی تعلقات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا اور انہیں ایرا کی اوقات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ بھی اب اسے عامیانہ انداز میں ہی بات کر رہی تھی، جبکہ ہمنا کے ساتھ ان کا لہجہ بہت خوش آمدانہ تھا۔ کاش اس کے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی، کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا اسے، اور اب گھر کے نوکر بھی کسی نوکر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ کبھی ہمنا زور سے چلائی تھی، سنا نہیں تم نے؟ جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اور اگر امی کو پتہ چل گیا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور میں بھوکی ہی بیٹھی رہی ہوں تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گی، یہ تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اس کی خاموشی نے ہمنا کو تاؤ دلا دیا تھا۔ اسے سلمہ چچی کا خوف تو بے حد تھا، لیکن اس کی ہدایت بھی حرف یادی انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی اور پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ پھر واپس لے کر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے وہاں سے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں ابھی تمہارے لیے کچھ نہیں لا سکتی، مجھے چچی نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کہیں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں اور تمہارے ساتھ ہی رہوں، اور ڈرائیور بھی واپس چلا گیا ہوگا۔ مجھے ڈرائیور کو کال کر لینے دو، میں اسے منگوا لیتی ہوں۔ مگر ہمنا زور زور سے چلانے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ایرا، میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ ڈرائیور گھر چلا گیا ہے، نہ جانے کب واپس آئے گا۔ کیا اتنی دیر میں بھوکی بیٹھی رہوں گی؟ مجھ سے اتنی دیر بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تم جو مجھ پر شک کر رہی ہو نا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تم اپنی چچی جان کی طرح میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، اس لیے جو میں حکم دے رہی ہوں میری بات مانو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں گی۔ اگر اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ پارلر میں موجود لڑکیاں بھی جیسے اس کی بے بس حالت کا مزہ لے رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پارلر سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ رحم کرا، میری عزت بچا لینا۔ اگر اس لڑکی نے کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت کی تو چچی جان اور چچا جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ دل میں دعا کرتی قریبی ریسٹورنٹ میں چلی گئی تھی، لیکن رش ہونے کی بدولت اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ جب وہ اس کے لیے سینڈوچز اور برگر پیک کروا کے واپس لوٹی تو ہمنا کو نہ پا کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ بیوٹیشن سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وہ میڈم تو اپنی مرضی کی مالک نکلی، عجیب ضدی اور بدتمیز لڑکی تھی۔ اسے انہوں نے اصرار کر کے بکنگ کروائی تھی اور اب وہ میک اپ درمیان میں چھوڑ کر چلی گئی کہ انہیں میک اپ پسند ہی نہیں آیا۔ میرا تو پیسہ بھی برباد ہو گیا اور وقت بھی۔ بیوٹیشن بری طرح غصے سے بول رہی تھی۔ ایرا کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ چچی نے اسے خاص طور پر منع کیا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر مت جائے۔ آخر ہمنا ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اسے کس سے بات کا بدلہ لے رہی تھی؟ اس میں بہت بار ہمنا کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایرا اپنا سار پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرنا چاہیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمنا بھاگ گئی ہے اور ارسل سے کسی صورت بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے،
لیکن چچا جان اور چچی جان نے اسے زبردستی راضی کیا تھا۔ اللہ، اب گھر جا کر میں کیا بولوں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کا الزام بھی مجھ پر ہی آ جائے۔ اقبال چچا کے بار بار فون ہونے لگے تھے اور وہ اسے ہمنہ کو لے کر آنے کی بات کر رہے تھے۔ بارات آ چکی تھی اور سب مہمانوں کو دلہن کا انتظار تھا۔ پھر جب وہ گھر آئی تو چچی دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایرا کو اکیلے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایرا ان کے پاس آ کر کچھ بولتی، انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف تنہائی میں لے کر گئی۔ اس کمبخت کو کہاں چھوڑائی ہو ایرا؟ بھرات کب سے آئی ہوئی ہے اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کب نکاح ہوگا؟ کب رخصتی ہوگی؟ چچی جان انتہائی غصے سے دان پیستے ہوئے بولی تو اس نے بے بس نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ چچی جان، میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ کتنی ضدی تھی۔ اس نے مجھے ریسٹورنٹ بھیجا تھا کہ میں اس کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آؤں، اور جب میں واپس آئی تو وہ پارلر میں نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، بہت کالز کی، لیکن اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی۔ چچی جان، وہ ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ سلمہ چچی کا دماغ غصے سے بھونا گیا تھا، صدمے سے جیسے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس لڑکی کو، مگر اس کے عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ اور تم نمک حرام، تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، ہماری عزت کا تماشا بنا دیا۔ شور کی آوازیں سن کر آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سلمہ تائی اب اسے بالوں سے گھسیٹ کر لوگوں کے درمیان لے آئی تھی اور ارسل بھی اسٹیج سے نیچے اترتا ہوا تقریباً بھاگتا ہوا آیا تھا۔ چچی جان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے بری طرح سے مار پیٹ کرنے لگی تھی۔ ایرا کی آؤ بکاؤ اور چیخو پکار کی آوازیں سن کر اب سبھی لوگ انگلیاں دبائے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بے گناہ معصوم لڑکی کا بچاؤ کر سکے۔ اے کیا ہو گیا ہے سلمہ؟ کیوں اللہ کے قہر کو آواز دے رہی ہو؟ آخر اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ کیوں اس معصوم کو جانور کی طرح مار رہی ہو؟ ابھی محلے کی ایک بزرگ خاتون نے اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے سلمہ کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا۔ آپ کو نہیں پتا ابھی اماں، یہ ہے وہ لڑکی جس نے میری بیٹی کو بہلایا پھسلایا۔ اس کے دل میں نہ جانے ہمارے خلاف ایسا کون سا زہر بھرا، ہمارے بارے میں ایسی کیا کیا باتیں کی کہ وہ اپنے ماں باپ سے بدظن ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو بہت بار سمجھا چکی ہوں کہ ہماری زندگی میں زہر مت کھولو۔ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں رہنے کو چھت دی ہوئی ہے، لیکن اس لڑکی کے سر پر تو ارسل کو پانے کا بوجھ سوار تھا۔ اس نے کتنی ہی بار ہمنہ کو اس شادی سے انکار کرنے کے لیے کہا تھا، اور میری معصوم بیٹی جانے کیسے اس کی باتوں میں آ گئی۔ دیکھیں گھر سے بھاگ گئی ہے، جانے کس دوست کے پاس گئی ہوگی، صرف اس کی خاطر کس یتیم مسکین کے دل کی آہ نہ لگ جائے اسے۔ چاچی جان نے سب لوگوں کے درمیان اپنی چاپلوسی بیٹی کو فرشتہ ثابت کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا، اور اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے ایک بار نہیں سوچا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ ارسل حیران اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر معصوم اور بولی بالی دکھنے والی لڑکی اتنی بڑی سازش بھی کر سکتی ہے۔ چاچا اقبال نے آج ان کو ہٹاتے ہوئے قریب آتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر ارسل کے قدموں میں جا گری۔ بس کر دے چچا جان، بہت ہو گیا ڈرامہ، لیکن اب میں مزید کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ بارات تو کسی صورت بھی خالی نہیں لوٹے گی، آخر میری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے، مقام ہے، میرے سب دوست میرے ساتھ آئے ہیں، شکر ہے یہ سب تماشا ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہو رہا۔ ارسل کے ماں باپ نے ارسل کو بولنے سے منع کرنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں بولا، میں سچ میں کوئی بھی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اسے جلدی سے تیار کریں، دلہن بنائیں، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے ایرا کے سر پر جس سے بم پھوڑا تھا وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تو ارسل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھینچا۔ تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے جو کرنا تھا وہ تو کر چکی ہو، اب میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم ہمارے گھر یاد رکھو گی۔ جاؤ خود کو دلہن کی طرح سے سجاؤ، اب میں اپنی دلہن کو پوری طرح سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اس نے نفرت سے ایرا کو سلمہ بیگم کی جانب دھکا دیا تھا اور انہوں نے ایرا کو بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا، اپنے گھر اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے۔
انہوں نے پورا کھیل لمحوں میں بدل دیا تھا اور اب سب کچھ جیسے ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ ایرا کو پچھلے 6 سالوں سے ہمنا کی ہی اترن پہننی پڑتی تھی اور اب اس کا ریجیکٹ کیا ہوا دلہا بھی اس کے نصیب میں آیا تھا اور کچھ نہیں، اس میں اپنی شادی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے تھوڑے بہت خواب دیکھ رکھے تھے، کچھ اچھا سوچ کر رکھا تھا، لیکن ان خوابوں کی تعبیر اس انداز میں یوں پوری ہونے والی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہاں پر تو سب کچھ بالکل الٹ تھا۔ تم سے بڑی خرافاتی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا کہ تم ہمنا کو راستے سے ہٹا کر ارسل سے شادی کر سکو۔ جانتی تھی نا کہ یہ عزت دار لوگ ہیں، یہ کبھی بھی بارات خالی واپس لے کر نہیں جائیں گے، اور تم نے سوچا کہ اگر ہمنا کی جگہ تم لے لو اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میری بیٹی کا نصیب تم سے ہتھیار نہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایرا رونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ بے شک پارلر میں جا کر پتہ کر لیں، سبھی لوگ میری سچائی کی گواہ دیں گے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی کردار کی گواہی دیتی بری طرح رو رہی تھی۔ اقبال اور سلمہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی عزت بھی تو رکھنی تھی، اور پھر ایسا نہ بولتے تو ایرا کی زندگی میں ارسل مزید زہر کیسے گھولتا۔ ان کا سازشی دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ارسل کی آنکھوں میں انتقام کی آگ صاف جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایرا بری طرح سے سہم گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی اسے کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا۔ شاید یہ انتقام لینے کے لیے ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے چچا پر بھی رنج تھا کہ انہوں نے مرضی جانے بغیر کیسے اس پر فیصلہ تھوپ دیا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ ہمنا کا جھوٹا اور اس کی اترن ہی ایرا کے حصے میں آتی تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جھوٹے کو ہی استعمال کرتی تھی، اور اب بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات کی جائے۔ اور اس کا ہاتھ پکڑتا گاڑی کی طرف بڑھا تو سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ پور دلہن کے روپ میں سجی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے نہ اپنا لگا تھا، نہ مہندی، اور نہ ہی کوئی خاص تیاری کی تھی، لیکن اس کا حسن سادگی میں بھی قیامت تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے اسے ایک الگ ہی روپ بخشا تھا۔ اگر ارسل نظر پڑ کر اس کی طرف دیکھتا تو یقیناً اس کی خوبصورتی پر ضرور دل ہار جاتا، مگر ارسل نے تو اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گویا جرم سمجھ لیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی رسم نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایرا کو ارسل کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ ارسل کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کمرہ جسے دلہن کے استقبال کے لیے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، پھولوں کی سیج بھی موجود تھی، اور وہ حسرت سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس سب کا خواب کبھی اس نے بھی دیکھا تھا۔ کوئی اس کی زندگی میں بھی آئے گا جو اسے پورے مان اور چاؤ سے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اسے بہت ساری محبت دے گا، مگر وہ ان چاہے وجود کے ساتھ اپنے شوہر کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے جیسے اکڑ سی گئی تھی۔ بھوک بھی ستا رہی تھی۔ صبح سے وہ کام میں مصروف تھی، کچھ کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اب تو جیسے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ ملازمہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ اسے کھانا دے کر وہ واپس چلی گئی۔ اس نے اس سب بلا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب دروازہ ایک داڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو دروازے میں ارسل کھڑا تھا، جو آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تن فن کرتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم مجھے پالو گی؟ تمہاری جیت ہو جائے گی اور تم میرے دل پر اپنا راج کرو گی۔ یہ سب تمہاری بھول ہے۔ میں تمہاری کسی سازش میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میری محبت میری ہمنا کو مجھ سے چھینا ہے۔ میں تمہیں زندگی میں خوشیوں کے لیے ترساؤں گا، تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی۔ اس کا لہجہ اتنا سر تھا کہ وہ سہم سی گئی تھی۔ ارسل، میری بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنے حق میں ایک لفظ بولنا بھی گویا ارسل کو گوارا نہیں تھا۔
اس نے ایرا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم اس گھر میں تو آ گئی ہو، مگر تمہاری حیثیت اس گھر میں نوکروں سے بھی بدتر ہوگی۔ میں کبھی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں دوں گا، جس کو پانے کے لیے تم نے اتنی سازشیں کی ہیں۔ اب باقی کی زندگی اسی پچھتاوے کے ساتھ گزارو گی کہ کاش تم ایسا نہ کرتی۔ وہ اسے بستر پر دھکیلتے اس کے نازک وجود پر حاوی ہوا تھا۔ نہیں کرو پلیز ارسل، وہ تڑپ کر بولی تھی، لیکن ارسل نے جیسے اسے سارے حق چھین لیے تھے۔ وہ وحشی ہوتا اس کے لبوں سے لب لگاتا جیسے ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ نازک ہرنی اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ ارسل اس کے وجود کو روندنے کے بعد بھی اپنی جارحیت دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ ارسل اس کے وجود پر زخموں کے نشان دیکھ کر مسکرایا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ ایرا کی چیخ نکل گئی تھی، جس پر وہ ہنسا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حسین بھی ہو۔ ہم نہ تو تمہارے پاسنگ بھی نہیں تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو کہاں ہوتا مجھ سے؟ اتنی سازش کرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ وہ اس کے سرخ گال پر انگلیوں کے نشانات دیکھتا سرگوشی میں بولا تو ایرا نے سوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ارسل، میرا یقین۔ ارسل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ایرا، اور اس بات کا بدلہ ہر رات تم سے لوں گا، تمہیں یوں ہی نوچ نوچ کر، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو ایرا کے آنسو ارسل کا سینہ بھگونے لگے تھے۔ وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے خود سے دور کرتا بیڈ سے اترا۔ اپنی حالت درست کرو ایرا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کسی نے بھی ان کے کمرے میں آ کر اس سے باہر ہلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کافی وقت بیت گیا، کسی نے ناشتے کا بھی نہیں پوچھا۔ پھر دوپہر کا وقت تھا جب ارسل کمرے میں آیا۔ باہر نکلو اور جا کر کچن صاف کرو، میری دوستوں کی فیملی آ رہی ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ ایرا کام سے گھبراتی نہیں تھی، اسے بس ارسل کے دل سے غلط فہمی دور کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے رات میں میری بات نہیں سنی، خدا کے لیے میری بات سن لیں، اس پہ یقین کریں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمنہ کو گھر سے بھگانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ارسل اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ ڈرامے بند کرو ایرا، تم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تمہیں دولت کی ہوس تھی، مجھے پانا چاہتی تھی تم جانتی تھی کہ ہمنہ بھاگے گی تو بارات خالی نہیں جائے گی، اور تم نے موقع پاتے ہی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ تبھی وہ اس کا بازو تھام کر بولی، اگر مجھے دولت کی ہوس ہوتی تو کیا میں اس گھر میں نوکرانی بن کر رہتی؟ ایرا نے روتے ہوئے کہا، میں صرف آپ کی نفرت کم کرنا چاہتی ہوں، میں ہمنہ نہیں ہوں، میں ایرا ہوں، جس نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ ارسل نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری سچائی تمہارے ان آنسوؤں میں نہیں، تمہاری سازشوں میں چھپی ہے۔ میرے سامنے دوبارہ یہ صفائیاں مت دینا، ورنہ میں سب بھول جاؤں گا۔ اس نے اسے جھٹکا دیا اور غصے سے کمرے سے باہر نکال گیا۔ ایرا کے لیے اس گھر میں بھی زندگی ویسے ہی تھی، یہاں شاید اس سے بھی زیادہ مشکل۔ یہاں پر تو یہ سارا دن اسے تانے اور طنز سننے کو ملتے۔ اس کے دوست آئے تو جانے ارسل کے دل میں کیا بات آئی۔ اس نے ایرا کو آواز لگائی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران ہوئی کہ وہ اسے اپنے دوستوں کے درمیان کیسے بھلا سکتا ہے، لیکن پھر سر جھٹک کر دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ بیٹھک میں داخل ہوئی، جہاں ارسل اور اس کے 4 دوست بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور سامنے ٹیبل پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے جو اس نے دن بھر محنت لگا کر بنائے تھے۔ ارسل کے دوستوں کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی۔ ان میں سے ایک لڑکا اسد تھا جو بہت سادہ مزاج تھا۔ ان کی نظریں ایرا کے چہرے پر پڑی تو پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ سادگی میں بھی سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے بہت خوبصورت تھی۔ اس کے نقوش کی ملاقات اور سہما سہما شرمایا سا انداز اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کھانا سرو کرو ہمارے لیے، کھڑے کھڑے دیکھ کے رہی ہو؟ ارسل نے دانت پیستے ہوئے اسے حکم دیا تو وہ خاموشی سے پلیٹوں میں ان سب کے لیے کھانا سرو کرنے لگی، جبکہ اسد کی نظریں مختلف اس کے چہرے کے طواف میں بھٹک رہی تھی۔ کھانا سرو کرتے ہی وہ جلدی سے بیٹھک سے نکل گئی، لیکن 2 گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، گھر کے ایک کونے میں یہ سب سے چھوٹا کمرہ تھا جو ارسل نے اس کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ ارسل کے کمرے میں جا سکے، اس لیے اب یہی کمرہ اس کا مسکن تھا۔
نہانے کے بعد وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ اپنے لمبے بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر وہ چھوٹے سے پلنگ پر لیٹ گئی۔ پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں جیسے اسے تھکے ہوئے وجود کو پرسکون کیا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ارسل بے حد غصے میں اس کے کمرے میں آیا تھا۔ سامنے ہی وہ بے ترتیب سی بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ لمبے بال سائڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارسل کی نظریں اس کے شفاف چہرے پر پڑی۔ بند پلکیں ہمیشہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتی تھی، لیکن اس پل اس کا سارا غصہ جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھتا، ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ ارسل کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے شفاف گردن پر جا رہی تھی، جہاں نیلے نیلے نشان پوری طرح واضح تھے۔ کل رات ارسل نے اسے نئے سرے سے اذیت سے دوچار کیا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کا ہر ستم برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کے یوں صبر سے آنکھیں بند کر لینے پر وہ مزید جنونی ہو جاتا تھا۔ تبھی وہ نیند میں ہلکا سا کسمس آئی تو ارسل کے بازو سے آ لگی تھی۔ ارسل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اسے سختی سے باہوں کے حصار میں بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاتی، لیکن خود کو ارسل کی باہوں میں دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جانے اب اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو وہ اسے پھر سے سزا دینے والا تھا۔ اس کا وجود تو کل رات سے ہی چور چور تھا۔ ارسل نے اس کے ہرنی جیسے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ اتنی سزا کی حقدار تو نہیں تھی جتنی اذیت سے وہ اسے دوچار کر رہا تھا، اور وہ بس خاموشی سے اس کا ہر ستم سہتی جا رہی تھی۔ ارسل نے اس کی بکھرتی لٹوں کو نرمی سے سنوارتے اس کے چہرے پر بھرپور نظروں سے دیکھا۔ ارسل اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گیا۔ ایرا کی پلکوں پر لرزش اتر آئی تھی۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اچانک ارسل نے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کا نازک سا وجود لرز کر رہ گیا۔ بتاؤ نا، اس کا گال سہلاتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ ایرا کی نظریں ہی نہیں، سر بھی جھک گیا تھا۔ ارسل کو نہ جانے کیوں اس کی ہر ادا آج دل کو بار رہی تھی۔ اس نے ایرا کو سینے سے لگاتے خود میں بینچ لیا۔ ایرا، میں برا انسان نہیں ہوں، لیکن جو کچھ تمہارے ساتھ کرتا ہوں مجھے خود بھی بے سکون کر دیتا ہے۔ پلیز مجھے اس تکلیف سے آزادی بخش دو۔ آج تم بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ ایرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کے سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا۔ میں بے قصور ہوں ارسل، مجھے بس سب نے استعمال کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے ارسل کو سب سچ بتا گئی کہ کیسے اس دن ہمنا نے اسے دھوکے سے کھانا لینے بھیجا تھا اور کیسے وہ پارلر سے بھاگی تھی۔ ارسل کے اعصاب تنگ سے گئے تھے، جبکہ وہ سسکتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ارسل نے کچھ دیر بعد اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ایرا نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ کیا اسے ایرا کی بے گناہی کا ثبوت مل گیا تھا؟ تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہاں آئندہ بھول کر بھی میرے دوستوں کے سامنے مت آنا۔ میں بلاؤں بھی تو مت آنا۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو، یہ تمہارا حق ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھے۔ وہ اسے حیران چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پورا 1 مہینہ بیت گیا تھا مگر اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ارسل اس کے سامنے کم ہی آتا تھا اور اسے پورے 1 ماہ میں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تکلیف دینا تو دور کی بات تھی۔ ارسل کے ماں باپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ اب بہتر ہونے لگا تھا۔ ایسے ہی ایک شام ارسل کو شدید بخار نے آ لیا تھا۔ حمدہ بیگم کسی رشتہ دار کی فوتگی پر شہر سے باہر تھی اور گھر کے باقی ملازم بھی چھٹی پر تھے۔ ارسل اپنے بیڈ پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ ایرا جیسے کمرے میں آنے کی سخت ممانعت تھی، دروازے پر کھڑی تذبذب کا شکار تھی، لیکن اس کی حالت کا سوچتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارسل ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، اس کا جسم تپ رہا تھا، وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ ارسل ہوش میں آئے۔ اس کے گال تپ تپاتے ہوئے رونے کے قریب تھی۔ اس دشمن جان کو تکلیف میں دیکھ کر وہ جیسے خود بھی تکلیف میں آ گئی تھی۔ ایرا نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا شروع کر دی، لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی، کبھی اس کے تلووں کی مالش کرتی۔
صبح کے وقت جب ارسل کی آنکھ کھولی تو اسے اپنا سر ہلکا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایرا بیڈ کے ساتھ فرش پر سر ٹیکے بیٹھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی گیلا کپڑا تھا۔ ارسل کی سرخی مائل آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ارسل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے ایرا کے بالوں کی بکھری لٹ سمیٹی اور انگلیوں کے پھوروں سے اس کے گال کو چھوا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے سامنے ہے۔ ایرا ہلکی سی کروٹ لے کر جاگ اٹھی تو خود کو اس کے اتنا قریب پایا کہ اس کی سانسیں الجھ گئیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر ارسل نے فوراً اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی سرگوشی میں عجیب سی کشش تھی۔ ایرا کی نظریں جھک گئی، دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ میں بس، اس کے لفظ ادھورے رہ گئے۔ ارسل نے اس کی بات کاٹ دی اور آہستہ سے اسے اپنے اور قریب کر لیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں ایرا کے چہرے کو چھونے لگیں۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کی گردن کی نزاکت پر جا رکی۔ ایرا کا وجود جیسے سن ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس نے بے اختیار دوپٹہ مضبوطی سے تھاما۔ ارسل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا انگوٹھا اٹھا کر ایرا کے نچلے ہونٹ پر آہستہ سے پھیرا، جیسے اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کر رہا ہو۔ ایرا کی پلکیں لرز کر بند ہو گئی اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس نے مدھم لہجے میں کہا، مگر اس بار اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی بلکہ نرمی تھی، احساس تھا۔ ایرا نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، مگر اس کا وجود اس کے قریب مزید سمٹ گیا۔ ارسل نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور چند لمحے اسے بس دیکھتا رہا، جیسے برسوں کی دوری ایک نظر میں سمٹ گئی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ نرم تھا، مگر اس میں ایک شدت چھپی تھی جو سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ ایرا کے ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر جا ٹکے۔ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئیں۔ ارسل نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا ہو۔ ایرا اس کے وجود میں پگھلتی چلی گئی، اس کی ہر سانس جیسے ارسل کے ساتھ بن گئی تھی۔ ارسل نے اس کے ماتھے، گال اور پھر دوبارہ اس کے لبوں کو چھوا۔ ہر لمس میں اب حق جتانا نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، اب تم صرف میری ہو، صرف میری، اور اس بار میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ ایرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں تھے۔ اس نے آہستہ سے خود کو اس کے سینے سے لگا لیا، جیسے پہلی بار اسے اپنا گھر مل گیا ہو، جیسے مضبوط پناہ گاہ مل گئی ہو۔ ارسل کے سینے سے لگی ایرا کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھی، اس کے وجود میں جیسے پہلی بار کسی سکون نے جگہ بنائی تھی۔ ارسل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اسے اپنے اور قریب کر لیا، جیسے وہ اس فاصلے کو دوبارہ کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہتا ہو۔ ایرا، اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا تو ایرا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی جھکی تھی، مگر ان میں ایک نیا اعتماد تھا۔ ارسل نے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے گال پر انگلیوں سے ہلکا سا لمس دیا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اس بار اس کے انداز میں ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتا ہو۔ ایرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارسل نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے دل کے پاس رکھا۔ سنو، یہ اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ ایرا کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ ارسل نے اس کے لبوں کے قریب آ کر رک کر جیسے اسے وقت دیا۔ ایرا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس بار اس کی گرفت میں نرمی تھی، مگر شدت بھی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر کے یقین کر لینا چاہتا ہو کہ وہ واقعی اس کی ہے۔ ایرا اس کے قریب سمٹتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ ارسل کی کندھوں پر ٹھہر گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ارسل نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اب کوئی درد نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں ہمنا کی سچائی اسی دن جان گیا تھا جس شام میرے دوست گھر پر آئے تھے۔ اصل نے تمہیں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا،
لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ تم میری بیوی ہو۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی غلطی سے بھی یہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہاری سادگی نے اسے پہلی نظر میں متاثر کیا تھا۔ نہ اس میں تمہارا کوئی قصور تھا اور نہ ہی اسد کا، غلطی صرف میری تھی۔ مجھے تمہیں جو اپنے دوستوں کے سامنے نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن میں آمنہ کے کیے کی سزا تمہیں دے رہا تھا، اور تمہیں سزا دینے کا یہ بھی ایک نیا طریقہ تھا۔ میں تمہیں اپنے دوستوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اسی شام جب میں گھر سے باہر نکل گیا تو مجھے سڑک پر ہمنا ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور وہ لڑکا اس کی عزت سے کھیلنے کے بعد اسے چھوڑ چکا تھا، اور چچا چچی نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی، اور میرا دل ہمنا کی تکلیف محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو بس ایرا کا حسین چہرہ تھا، جس لڑکی کو میں نے ہر رات بستر پر روندا، اسے ہر وہ اذیت دی جو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ایرا، مجھے معاف کر دو۔ یہ شرمندگی کا احساس تھا جو میں پورے 1 مہینے سے تم سے دور رہا تھا۔ میں تمہارے سامنے جب بھی آتا ہوں مجھے وہ تکلیف دہ لمحات یاد آتے ہیں، ہر وہ لمحہ جس میں نے تمہیں تکلیف دی۔ ارسل کی آواز بھاری ہو گئی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ بھی باہر آ رہا ہو۔ لیکن کل رات تم نے میرے لیے جو کچھ کیا اس نے مجھے میرے آپ سے ہی شرمندہ کر دیا ایرا۔ تم نے میرے لیے جا کر رات گزاری، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اور میں وہی انسان تھا جس نے تمہیں سب سے زیادہ درد دیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی جیسے وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا ہو۔ ایرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کے دل میں درد تھا مگر ایک عجیب سی نرمی بھی جاگ اٹھی۔ ارسل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنی پیشانی اس کے ہاتھوں پر ٹکا دی۔ میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس اپنے غصے، اپنی انا اور اپنی غلط فہمیوں میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، ایرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے ہلکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے سر پر رکھ دیا، جیسے اسے تسلی دے رہی ہو۔ بس کرے ارسل، جو ہو گیا وہ بدل نہیں سکتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارسل نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں یقینی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ایرا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ معاف تو میں نے آپ کو اسی دن ہی کر دیا تھا جب آپ بیمار تھے، کیونکہ نفرت دل میں رکھ کر کوئی کسی کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ سیدھا ارسل کے دل میں اتر گئے، وہ جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایرا کو اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں صرف اپنائیت تھی، کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایرا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، نہ کسی کے سامنے جھکنے دوں گا، نہ تمہاری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آنے دوں گا۔ ایرا اس کے سینے سے لگی خاموشی سے سنتی رہی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے پہلی بار اپنے نصیب پر اسے یقین آیا ہو۔ کچھ دیر بعد ارسل نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آج سے تم اس گھر کی صرف بہو نہیں، میری عزت ہو، میری پہچان ہو۔ ایرا کی پلکیں جھک گئیں، اس کا دل ایک انجان سی خوشی سے بھر گیا۔ وہ لمحہ جو کبھی اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا، آج حقیقت بن کر اس کے سامنے تھا۔ باہر سورج کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی، جیسے ان کی زندگی میں بھی ایک نئی صبح ہو چکی تھی، ایک ایسا آغاز جہاں درد کی جگہ سکون نے لے لی تھی اور نفرت کی جگہ محبت نے۔ ایرا، ارسل نے نرم آواز میں اسے پکارا۔ جی، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ آج کے بعد تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے گھر والوں کے سامنے، نہ میرے سامنے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر کسی نے تم سے اونچی آواز میں بات بھی کی تو اسے مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ ایرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی ارسل ہے۔ آپ بدل گئے ہیں، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ ارسل ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ندامت بھی شامل تھی۔ نہیں، اصل میں اب خود کو پہچان رہا ہوں۔ ایرا کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، مگر ساتھ ہی ایک ہلکی سی جھجک بھی آتی تھی۔ لیکن چچی جان اور باقی سب، وہ سب میں سنبھالوں گا، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس بار اس کے لہجے میں وہی مضبوطی تھی جو پہلے غصے میں ہوا کرتی تھی۔
مگر اب اس میں تحفظ تھا۔ تم نے بہت برداشت کیا ہے، اب نہیں۔ ایرا کے لب ہلکے سے کپ کپائے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ ارسل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ڈرتی ہو اب بھی مجھ سے؟ ایرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں کی نمی سب کچھ بیان کر گئی۔ ارسل نے آہستہ سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ بولو بھی، میں سننا چاہتا ہوں ایرا، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ ایرا نے سر اس کے سینے پر رکھا۔ ارسل، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، خود سے بھی زیادہ، لیکن پلیز اب مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ ایرا کے لفظوں میں جیسے ارسل کے دل میں کوئی نرم سا چراغ جلا دیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظریں اب پہلی بار بغیر کسی غصے، بغیر کسی شک کے اس پر ٹھہری تھی۔ اب کبھی نہیں ایرا، اب تمہیں خود سے دور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں ایسی مضبوطی تھی جو وعدہ بھی تھی اور یقین بھی۔ ایرا کی پلکیں بیگ گئی، مگر اس بار ان آنسوں میں درد نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ وہ بے اختیار اس کے اور قریب ہو گئی، جیسے برسوں کی تھکن کو ایک ہی لمحے میں اتار دینا چاہتی ہو۔ ارسل نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ تم نے مجھے خود سے ملا دیا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ ایرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تو بس آپ چاہیے تھے، ہمیشہ سے۔ اس کے معصوم الفاظ پر ارسل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اس بار اس لمس میں ایک عجیب سی عقیدت تھی، جیسے وہ اسے صرف چاہتا نہیں بلکہ اس کی قدر بھی کرتا ہو۔ اور اب تمہیں کبھی مانگنا نہیں پڑے گا، میں خود تمہارا ہو کر رہوں گا۔ اس نے سرگوشی کی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب بوجھل نہیں رہی تھی بلکہ ایک نرم سی راحت میں بدل چکی تھی۔ باہر سے آتی روشنیاں پوری طرح کمرے میں پھیل چکی تھی، جیسے ان کی زندگی میں اندھیروں کے بعد ایک نئی صبح آ گئی ہو۔ ارسل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ سے بستر پر بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج سے سب بدلے گا، تمہاری زندگی، تمہاری پہچان اور سب سے بڑھ کر تمہاری عزت۔ کوئی تمہیں جھکائے گا نہیں۔ ایرا نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک مضبوط یقین نے جگہ بنائی تھی کہ شاید اب اسے لڑنا نہیں پڑے گا۔ ارسل اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ایک خاموش سا وعدہ، ایک خاموش سا اعتراف۔ ایرا نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس کا اپنا کوئی ہے جو اسے تھامے رکھے گا، ہر حال میں، ہر درد میں، ہر خوشی میں، ہمیشہ کے لیے۔